ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ زندگی اپنی فضائے دہر میں کیوں موت سے بھی سستی ہے۔ ہم اہل شرق ہیں سورج تراشنے والے، مگر ہماری زمین نور کو ترستی ہے۔ خواتین و حضرات، میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے، آپ تشریف لائیں گے۔ آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سرجری ہیں، ڈائریکٹر ہیں ڈپارٹمنٹ آف میڈیکل ایسوسیشن، اور CDC کے لیے اعزاز کی بات کہ ہمارے بورڈ ممبر بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب میں موسیقی سے پہلے یہ آخری تقریر ہے، اور یہ تقریر نہیں ہے اس لیے کہ بہت جو ضروری باتیں تھیں وہ فادر رحمت نے اور چاڈیو صاحب نے بتا دی ہیں۔ جی ہاں، گزارش یہ ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، بات کرنا سیکھتا ہے، کھلونوں سے کھیلنا سیکھتا ہے، اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، پھر اپنے اسکول میں چلا جاتا ہے، اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر وہ زندگی کے سٹریس کو برداشت کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کی زندگی میں کوئی اور شخص آ جاتا ہے، پھر اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر وہ بچوں کی نگہداشت کرتا ہے، ان کے قیدیوں کو سنبھالتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی توانائیاں کم ہو جاتی ہیں، وہ دانائی کی باتیں کرتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ جو زندگی کا پورا سائیکل ہے، اس سب کی ضروریات دنیاوی ضروریات ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس زندگی کو ایمانداری کے ساتھ، اصول کے ساتھ، ایتھکس کے ساتھ، موریلٹی کے ساتھ گزار لے تو وہ ایک کامیاب زندگی گزار کر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اس سارے زندگی کے اسپیکٹرم کے علاوہ انسان کی زندگی کی ایک باطنی پہلو بھی ہے، جس میں اس کا ایک تعلق اس کے پیدا کرنے والے خدا کے ساتھ ہے۔ جب انسان اس سفر پر روانہ ہوتا ہے جس میں اپنی وہ ظاہری دنیا ضروریات سے ہٹ کر اپنی باطنی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو مختصراً مجھ جیسے ایک کم علم شخص کے لیے سمپل سی ڈیفینیشن روحانیت کی یہ ہے کہ جب کوئی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو وہ روحانیت کا مسافر بن جاتا ہے۔ اچھا، اب جس طرح پروفیسر صاحب نے فرمایا تھا، روحانیت کے سفر کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، یہ ایک تجربہ ہے جو انسان کے اوپر وارد ہوتا ہے، اور جس پر یہ تجربہ وارد ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قابل رہتا ہی نہیں کہ وہ بتا سکے کہ وہ کیا تجربہ ہے۔ لہٰذا باہر سے دیکھنے والوں کو صرف وہ شخص نظر آتا ہے جو پہلا قدم اٹھا رہا ہوتا ہے۔ پہلا قدم اٹھانے کے بعد روحانیت کے سفر کے باقی جتنے مراحل ہیں وہ باقی لوگوں کی دنیا سے اوجھل ہوتے ہیں، اور یہ ہماری اپنی چوائس ہے۔ اگر ہم ایک عامیانہ زندگی گزار کر یہاں سے جانا چاہیں تو یہ بھی ایک کامیاب زندگی ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سودا کرنا چاہے کہ اس دنیا سے میں جانے سے پہلے وہ اپنے خالق کا عرفان حاصل کر سکے، جو کہ اصل میں اپنی اس کی ذات کا عرفان ہے، اس کو حاصل کر سکے، تو یہ راستہ ہم سب کے لیے کھلا ہے۔ میں آخری 1 منٹ میں آپ کو اپنے بزرگوں سے سیکھی ہوئی 5 نشانیاں بتاتا ہوں کہ جس شخص کے اندر یہ نشانیاں موجود ہوں وہ کوالیفائی کرتا ہے روحانیت کے سفر میں جانے کے لیے۔ پہلی کوالٹی یہ ہے کہ اس کے اندر سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا کیونکہ وہ راضی و رضا ہو جاتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے تمام فیصلے طمع اور لالچ سے گورن نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ وہ پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کرتا، وہ جدوجہد کرتا ہے، مگر اس کی زندگی کے فیصلے طمع اور لالچ سے گورن نہیں ہوتے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں کسی اور شخص کے بارے میں کوئی کینہ اور کوئی بغض نہیں ہوتا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ اس کو دنیا کے ہر شخص سے محبت ہوتی ہے، اور جو اس کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ محبت کے قابل ہوتا ہے۔ اور آخری نشانی یہ ہے کہ وہ اس زبان کو سیکھنے پر قادر ہو جاتا ہے جو خالق کائنات کی زبان ہے۔ کسی نے پوچھا کہ خدا کی کیا زبان ہے، تو ایک بڑے مسلمان عالم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا عربی ہے، جنت میں بولنے والوں کی زبان عربی ہوگی۔ ایک ہندو پنڈت بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں، سنسکرت جو ہے 15,000 سال پرانی زبان ہے، تو خدا کی زبان وہ ہے۔ ایک عیسائی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں، جو ہیبرو اور آرمینین زبان ہے وہ اصل میں خدا کی زبان ہے۔ تو کسی اللہ والے نے کہا کہ جو خدا کی زبان ہے وہ اصل میں خاموشی ہے،
شخص خاموشی کی زبان کو سمجھنے پر قادر ہو جاتا ہے وہ روحانیت کے سفر پر